بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الطہارة مفتاح العبادہ وجعل النظافة عنوان الایمان والصلاة والسلام علی من بعث بالتطہیر الظاہر والباطن محمد وآلہ الطاہرین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی سبق 152 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 117 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں جنود عقل و جہل میں سے تہیہ اور باغی کے متعلق تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے۔ اس درس میں عقل و جہل کے لشکروں میں سے نظافت اور قدر کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ مفہوم شناسی، قرآنی و روایی شواہد اور شارحین کافی کے نظریات بھی بیان کیے جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے عقل کے لشکروں میں سے نظافت اور جہل و نادانی کے لشکروں میں سے قدر کو شمار کیا ہے۔ انسان کی حقیقت دو جہتوں پر قائم ہے، ایک ظاہر کی جو بدن و لباس اور معاشرت کی طہارت سے مربوط ہے، اور دوسری باطن کی جو دل و نیت کی صفائی سے جڑی ہوئی ہے۔ جب ظاہر و باطن دونوں پاکیزگی کے نور سے منور ہوں تو انسان کامل ایمان کے مرتبے کے قریب جا پہنچتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الطہور شطر الایمان، یعنی پاکیزگی ایمان کا نصف حصہ ہے۔ یہ ایک جملہ نہیں بلکہ ایک حیات بخش پیغام ہے کہ ایمان کا حسن صفائی میں پوشیدہ ہے، اور گندگی خواہ جسم کی ہو یا دل کی، ایمان کے نور پر دھبا بن جاتی ہے۔ یہاں تک نظافت اور قدر کی مفہوم شناسی کا تعلق ہے تو عربی لغت میں نظافت، لطافت، صفائی اور پاکیزگی کو کہا جاتا ہے، گویا کہ وہ حالت ہے جس سے کدورت مادی یا معنوی زائل ہو جائے، اور قدر اس کے مقابل وہ میل و کچیل ہے جو بدن یا دل پر جم جائے اور جس سے انسان کی فطری روشنی دھندلا جائے۔ جیسے آئینہ گرد سے دھندلا جائے تو عکس مٹ جاتا ہے، ویسے ہی دل حسد و ریا سے آلودہ ہو تو معرفت کا عکس محو ہو جاتا ہے۔ اس لیے ظاہری صفائی اگر بدن کو قابل نماز بناتی ہے تو باطنی صفائی روح کو لائق قربت کرتی ہے تاکہ اس پر اسماء و صفات الہی کی تجلی ہو سکے۔ قرآن کریم میں طہارت کو نہ صرف ظاہری بلکہ باطنی عظمت کے ساتھ یاد کیا ہے۔ آیت تطہیر میں رب قدیر فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سورہ احزاب آیت 33۔ یہ آیت گویا اعلان ربانی ہے کہ طہارت کاملہ کا سرچشمہ اہل بیت اطہار ہیں۔ ان کی ذاتیں وہ جامع صفا ہیں جن سے امت محمدیہ کو طہارت کا سوز و نور ملتا ہے۔ ان کی سیرت بتاتی ہے کہ نظافت محض جسم کی نہیں بلکہ نیت و ارادے کی پاکی کا نام ہے، سیرت و کردار کی پاکی کا نام ہے۔ فقہ اسلامی میں نظافت و طہارت کا باب عبادات کا مقدمہ ہے، گویا عبادت کا دروازہ اسی سے کھلتا ہے۔ نجاست و قدر کی پہچان، ان کے ازالے کے طریقے، پانی کی طہارت، لباس و بندگی کی پاکیزگی، یہ سب اس بات کی علامت ہیں کہ دین فطرت انسان کو ظاہری و باطنی دونوں جہتوں میں پاک دیکھنا چاہتا ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ نجاست وہ حالت ہے جو عبادت سے مانع ہو، اور طہارت وہ کیفیت ہے جو انسان کو بارگاہ رب العزت کے حضور قابل بنائے۔ پس جس نے وضو سے بدن کو پاک کیا مگر دل میں بغض، حسد یا ریا کا میل باقی رکھا، اس نے وضو کے ظاہر کو تو پورا کیا مگر اس کی روح سے محروم رہا۔ عرفاء نے طہارت کو دو درجوں میں تقسیم کیا ہے، طہارت ظاہر پانی و مٹی سے بدن و لباس کو پاک کرنا، اور طہارت باطن معرفت و مجاہدہ سے دل و نیت کو صاف کرنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، من تطہر ظاہرہ ولم من یطہر ظاہرہ
من یطہر ظاہرہ ولم یطہر باطنہ فہو کالمغتسل من النجاست فی الماء الآسن، جو صرف ظاہر کو پاک کرے اور دل کو پاک نہ کرے وہ اس شخص کی مانند ہے جو گندے پانی میں غسل کرے۔ یہی وہ نقطہ ہے جس پر ملا صدرہ، ملا سالم مازندرانی اور دیگر عرفاء نے زور دیا ہے۔ جنود عقل میں طاقت، جنود عقل میں نظافت دراصل روح کی لطافت ہے، اور جنود جہل میں قدر دل کی غلاظت ہے۔ ظاہری میل دھونے سے کپڑا صاف ہو جاتا ہے، مگر باطنی میل دھونے سے روح چمک اٹھتی ہے۔ دل اگر میل سے بھر جائے تو ذکر خدا میں لذت نہیں رہتی، نیت اگر دھندلا جائے تو عبادت عادت بن جاتی ہے۔ اس لیے اولیاء الہی فرماتے ہیں نظافت ظاہر کے ساتھ اگر نظافت باطن نہ ہو تو انسان خوشبو میں لپٹے ہوئے کانٹے کی طرح ہے، اور جب انسان اپنی نیت، زبان اور عمل کو پاک کرتا ہے تو اس کے وجود سے قدر جہالت چھٹ جاتی ہے اور عقل نورانی کے لشکر اس کے دل میں جلوہ گر ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک اس موضوع سے متعلق جناب ملا صدرہ شیرازی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے نہایت جامعیت کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ انہوں نے اس کو اس تناظر میں دیکھا ہے کہ نظافت اور اس کی ضد قدر کو عقل و جہل کے لشکروں میں شمار کیا گیا ہے، تو نظافت محض صفائی نہیں بلکہ لطافت اور نورانیت مراد ہے۔ قدر صرف گندگی نہیں بلکہ ظلمت، حجاب اور روح کا زنگ ہے۔ انہوں نے اس کا لغوی معنی بھی بیان کیا ہے، النظافہ النقاوہ، یعنی اصل میں پاکیزگی، شفافیت اور قلب و قالب کی صفائی ہے۔ تنظیف، نظفہ ینظف، تنظیف، یہ محض صفائی کا عمل نہیں بلکہ اس کیفیت کا حصول ہے جس میں انسان میل کی پستی سے بلند ہو جاتا ہے۔ والتنظیف تکلف النظافہ وہو کنایہ عن الاستنجاء وہو من النظافہ کالاستطابہ من الطیب۔ سید العرفاء ملا صدرہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جسمانی نجاست کو دور کرنے کا عمل روحانی نجاستوں کی تطہیر کے لیے ایک تمثیل ہے۔ جس طرح بدن پاک ہو تو عبادت قابل قبول ہوتی ہے، ویسے ہی دل پاک ہو تو معرفت قابل انعقاد ہوتی ہے۔ قدر نظافت کی ضد ہے، یعنی صفائی سے خالی شے۔ ظاہری، اس عدم صفائی کی دو جہتیں ہیں، ایک تو ظاہری ہے جسم، لباس، اطراف کی میل کچیل، اور دوسرا باطنی یعنی رذائل، فاسد خیالات، برے خیالات اور دل کا زنگ اس میں شامل ہے۔ یہ دوسری قسم اصل قدر ہے کیونکہ اس سے روح بوجھل اور نورانیت معدوم ہو جاتی ہے۔ فرمایا عاقل نظیف ہوتا ہے اور جاہل و نادان قدر ہوتا ہے، لأن ما فی الباطن یترشح الی الظاہر۔ صدرہ کا کمالی اصول یہ ہے، حکمت متعالیہ کا نچوڑ پیش کرتے ہیں کہ باطن ظاہری سلوک کو متعین کرتا ہے۔ جس کے دل میں نور ہے اس کے اعمال میں صفائی، لباس میں تازگی، گفتار میں پاکیزگی ظاہر ہوتی ہے۔ جس کے دل کی دنیا آلودہ ہے اس کے اطوار، زبان، نشست و برخاست سب میں قدر کی جھلک نمایاں ہوتی ہے۔ یہ ایک وجودی پرنسپل ہے، انسان کا ظاہر اس کے باطن کا سایہ ہے، عکس ہے۔ عقل کی طہارت کیوں ضروری ہے؟ لا شک ان العقل مجرد عن الارجاس الجسمانیہ والقاذورات المادیہ کذا قلبہ مطہر عن رجس العقائد الجاہلیہ وقدر الملکات الردیئہ۔ عقل مجرد ہے یعنی جسمانی گندگی سے ماورا ہے، مطہر من رجس العقائد الجاہلیہ ہے، جہالت کی کجی سے پاک ہے، برے اخلاق و رذائل سے منزہ ہے، لہذا جو روح عقل کے نور سے روشن ہے وہ خود بخود نظافت ظاہر اور نزاہت باطن اختیار کرتی ہے۔ عقل پاکیزگی کو پسند کرتی ہے اور جہل گندگی سے مانوس ہوتی ہے۔ جناب ملا صدرہ شیرازی اپنے سابقہ بیان کی روشنی میں شریعت کے احکام طہارت کی تحلیل بیان کرتے ہیں، ان کے اسرار و رموز کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ فرمایا فَلِذَلِكَ أَمَرَ الشَّارِعُ بِالطَّهَارَةِ عَنِ الْأَحْدَاثِ وَالْأَخْبَاثِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْقُرُبَاتِ وُجُوبًا وَإِسْتِحْبَابًا، یعنی چونکہ طہارت عقل کے مزاج کے مطابق ہے لہذا شریعت نے احداث،
اور اخباث نجاسات ظاہری اور باطنی سے اجتناب کو عبادت کا مقدمہ سمجھا ہے۔ شریعت کا ہر حکم دراصل عقل کی طہارت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اسلام میں طہارت صرف فقہی مسئلہ نہیں بلکہ روحانی تربیت کا نظام ہے۔ اہل جہل کی گندگی باطن سے ظاہر کی طرف سفر ہے۔ صدرہ نے یہاں بے حد لطیف نقطہ بیان کیا، باطن اہل جہل نجس ہے، وباطن اہل الجہالت والکفر مشحون بنجاست الملکات والاعتقادات فیتعدى تلك الحال الى تلوث الجوارح بالاقذار والانجاس۔ چونکہ اہل جہل کا باطن نجس ہوتا ہے عقائد باطلہ سے، صفات رذیلہ سے، اخلاق شیطانی سے، اور یہ باطن کی گندگی جسمانی سلوک میں بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ جو شخص دل سے غافل ہے، کلام میں بے احتیاط ہوگا، لباس میں بے ترتیب ہوگا، ماحول میں بے التفاتی اور اخلاق میں بے مہار ہوگا۔ یہ قدر کی عملی تصویریں ہیں۔ دل آئینہ ہے اور گندگی گرد ہے۔ جب گرد زیادہ ہو جائے تو آئینہ منظر کو نہیں بلکہ اپنی قدورت کو دکھاتا ہے۔ عقل اس پانی کی مانند ہے جس سے آئینہ دھلتا ہے، اور جہل اس گرد و غبار کی مانند ہے جو دھندلاہٹ کو بڑھاتا رہتا ہے۔ نظافت وہ لطیف خوشبو ہے جو نور عقل سے اٹھتی ہے، اور قدر وہ بدبو ہے جو جہالت کے تعفن سے پھوٹتی ہے۔ جو شخص اپنے ظاہر کو پانی سے اور اپنے باطن کو ذکر سے دھو لے وہی جنود عقل کا سپاہی ہے، اور جو شخص نہ وضو کی قدر جانتا ہے نہ تزکیہ نفس کی، وہ جنود جہل و نادانی کا قیدی ہے اگرچہ خود کو آزاد سمجھتا ہو۔ جہاں تک جناب ملا سالم مازندرانی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے نہایت اختصار مگر پرمغز اور الفاظ کم اور معانی بے کنار کے ذریعے ادبی حسن کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے لغوی معنی کو بیان کرتے ہیں، صحاح اللغہ، اور اس جیسی دوسری بلند پایا کتب لغت سے استفادہ کرتے ہیں۔ نہایہ ابن اثیر کا بھی حوالہ موجود ہے۔ فرمایا نظافت پاکیزگی۔ صحاح لغت کے مطابق نظافت کا اصل معنی نقاوت ہے، یعنی ہر طرح کی میل، آلودگی اور داغ سے پاک ہونا۔ عرب کہتے ہیں نظف الشیء فہو نظیف، یعنی کوئی چیز تمام علائشوں سے پاک ہو۔ وَنَظَّفْتُهُ تَنظِیفًا، یعنی میں نے اسے خوب اچھی طرح صاف کر دیا۔ اصطلاح میں یہی لفظ روحانی، اخلاقی اور عملی پاکیزگی کا عنوان بن جاتا ہے۔ باطن بھی پاک، ظاہر بھی پاک، سوچ بھی مصفا، عمل بھی کریم۔ جبکہ اس کے مقابلے میں قدر ہر قسم کی ناپاکی، کثافت، میل، گندگی اور باطنی و ظاہری آلودگی کا نام ہے۔ صرف ظاہری گندگی نہیں بلکہ عقیدے کی تیرگی، اخلاق کی پستی، نیتوں کے دھبے، زبان کی آلودگی اور معاشرتی بد اخلاقی سب قدر کے ضمن میں آتے ہیں۔ یہ جو حدیث ہے ان اللہ تعالی نظیف یحب النظافہ، اللہ کا نظیف ہونا اس بات کا کنایہ ہے کہ اس کی ذات ہر طرح کے نقص، کمی، حدوث اور حاجت سے منزہ ہے۔ اس کا نظافت کو پسند کرنا بندے کے عقیدے، نیت، باطن، اخلاق اور ظاہر کے پاک ہونے کی طرف اشارہ ہے، یعنی اللہ کی پاکیزگی برابر ہے صفات میں کمال، ذات میں غنا۔ بندے کی پاکیزگی برابر ہے عقیدہ توحید میں اخلاص، دل سے عداوت و حسد کا خاتمہ اور کردار کی شفافیت۔ یوں نظافت بندے کو خدا کے قرب کا دروازہ دکھاتی ہے۔ جناب ملا صالح نے نظافت کے مختلف مدارج بیان کیے ہیں۔ عقیدے کی پاکیزگی، شرک، بد عقیدگی، خواہشات نفس، ریا و نفاق سے پاک ہونا، یہ سب سے پہلی وادی ہے جو یہاں آلودہ ہے، آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ دوسرا دل کی پاکیزگی، حسد، کینہ، غل، بغض، تکبر، ریا، حب دنیا، دل کا ہر زہر قذر ہے، دل کا ہر نور نظافت ہے۔ حلال و حرام کی نظافت، عبادات میں طہارت۔ تیسرا حلال و حرام کی نظافت، طعام و لباس کا حلال ہونا، مال کا پاک ہونا، مشتبہات سے اجتناب کرنا اس میں شامل ہے۔ ظاہر کی پاکیزگی، ثم نظافت ظاہر بملابست العباد، عبادات میں طہارت، وضو، غسل، لباس، جسم، مکان،
یہ وہ چیز ہے جس کا ذکر قرآن نے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ حدیث میں ہے نظفوا افواہکم فإنها طرق القرآن۔ اس حدیث کو کئی زاویوں سے کھولا ہے۔ باطنی مفہوم اے سونوا عن اللغو والفحش والغیبت والنمیمہ والکذب وامثالها، منہ کو لغو، فحش، غیبت، چغلی، جھوٹ اور ہر حرام کام سے پاک رکھو، یعنی زبان کی صفائی یہی قرآن کا راستہ بناتی ہے۔ ظاہری مفہوم مسواک پاکیزگی، بدبو سے اجتناب کہ زبان عبرت و حکمت کا ذریعہ ہے، لہذا اس کا پاکیزہ ہونا عبادت کا مقدمہ ہے۔ رزق کی پاکیزگی، حرام مال کی بو منہ سے پھوٹتی ہے، روحانی طور پر بھی اور معنوی بھی، لہذا نظافت فم رزق پاک کی دلیل بھی بنتی ہے۔ جناب ملا صالح مازندرانی نے نظافت کے جو مدارج اور مراتب ذکر کیے ہیں وہ 4 ہیں۔ اسی طرح جناب ملا صالح نے حدیث کہ منہ کو نظیف رکھو کہ یہ قرآن کے طرق ہیں، اس میں بھی 3 احتمال بیان کیے ہیں، ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جناب ملا صالح مازندرانی نے اپنی گفتگو میں طہارت باطن اور طہارت ظاہر کا باہمی رشتہ بیان کیا ہے۔ فرمایا والحاصل ان طہارت الباطن والظاہر ونزاہتہما عن جمیع ما لا ينبغی اتصاف الناس به ظاہرا وباطنا من انصار العقل فی الترقی الى عالم القدوس۔ باطن کی پاکیزگی ظاہری صفائی کو جنم دیتی ہے اور باطن کی نجاست ظاہری بگاڑ کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ دل پاک ہو تو کردار خوشبو بن جاتا ہے، دل میں گندگی ہو تو گفتار، اخلاق، لباس آتے سب پر قدر چھا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا عالم قدس میں وہی رہ سکتا ہے جو پاک ہو، کیونکہ طاہر جگہ میں طاہر بستا ہے۔ اور ایک اور لطافت، باطن کی حالت کا انعکاس ظاہر کی کیفیت میں ضرور ہوتا ہے، اس لیے عرفاء اور اولیاء ظاہری علامتوں سے باطن کا ادراک کر لیتے ہیں۔ جنود عقل میں نظافت اور جنود جہل میں قدر۔ نظافت عقل کا لشکر ہے، باطن و ظاہر کی صفائی نفس کی تہذیب خدا کے قرب کی سیڑھی ہے۔ قدر جہل کا لشکر ہے، نجاست باطن، نجاست نیت، کثافت کردار، حرام خوری، حسد و بغض، بد اخلاقی وغیرہ۔ عقل کا لشکر انسان کو عالم قدس کی طرف اٹھاتا ہے اور جہل کا لشکر عالم ظلمت کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ نظافت ایک لفظ نہیں، ایک سفر ہے۔ سفر دل سے شروع ہوتا ہے، جہاں حسد کا غبار، بغض کی قہر اور ریا کی گرد چھٹتی ہے۔ پھر نیت کا افق صاف ہوتا ہے، عقیدہ مصفہ ہوتا ہے، ہاتھ میں آنے والا رزق روشن ہو جاتا ہے، پھر یہی روشنی چہرے، لباس، عمل اور عبادت میں جھلکتی ہے۔ یہ پاکیزگی بندے کو ایسے جہان کی طرف لے جاتی ہے جسے ملا صالح نے عالم قدس کہا ہے، وہ سرزمین پاک جہاں فقط نور ٹھہرتا ہے اور جہاں کسی بھی قدر کی رتی برابر گنجائش نہیں۔ اور قدر وہ دل کی تاریکی، عمل کی آلودگی، رزق کی نجاست اور زبان کی بے احتیاطی کا مجموعہ ہے جو انسان کو اپنے ہی اندر کی گندگی میں دفن کرتا چلا جاتا ہے۔ پس جو عقل کے لشکر میں ہے وہ پاکی کے راستے پر ہے، اور جو جہل و نادانی کے لشکر میں ہے وہ گندگی کے اندھیروں میں بھٹکنے والا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ عقل و جہل کے لشکروں میں سے نظافت و قدر کے متعلق تفصیل سے گفتگو ہوئی، مفہوم شناسی، قرآنی اور روایی شواہد اور شارحین کافی کے نظریات بیان کیے گئے۔ نظافت دراصل ایمان کا آئینہ ہے اور قدر جہالت کا پردہ ہے۔ پاکیزگی محض وضو اور غسل نہیں بلکہ دل کی اس صفائی کا نام ہے جس میں غیر خدا کی گرد بھی نہ ہو۔ جو انسان اپنے ظاہر کو پانی سے اور اپنے باطن کو ذکر الہی سے دھوئے، وہی در قرب الہی تک پہنچنے والا سالک ہے، اور یہی جنود عقل کی سربلند صفت نظافت ہے۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ظاہری و باطنی طہارت کا خیال رکھنے اور اپنے دل کو ہر قسم کے گناہ اور ناپاکی سے پاک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔